بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج ہم نے حدیث نمبر 1920 پڑھنی ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. تشریح: نگہبان کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا پھر نگرانی کرنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ میرا نگہبان ہے، یعنی اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. تشریح: ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی انسان کے لیے معاف نہیں ہے. حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. لہٰذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں. سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ نگہبان یا ایک راعی کا کیا مطلب ہے. جو یہاں پہ یوز ہوا ہے راعی یعنی نگرانی کرنے والا، اور بیسیکلی جو راعی کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، جو اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے. تو اس چرواہے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جب ان کو چرا رہا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو دیکھے کہ وہ کہیں رستہ نہ بھٹک جائیں یا پھر کوئی بھی چیز ان کو تکلیف نہ پہنچا دے. تو اس کی ذمہ داری یہاں تک ہے کہ وہ ان کو خیر خیریت واپس ان کی جگہ تک لے کے جائے. اور یہاں پہ اگر دیکھیں کہ نگہبان ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ہے کہ نگہبانی کا ایسا فرض جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے. اب اگر دائرہ کار دیکھا جائے نگہبانی کا تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ایک طرف دیکھا جائے تو نگہبان ہے، یعنی کہ اس نے اپنے عمل کا جواب دے دیا. دوسرا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے حکمران، یعنی جو ہمارے ملک کا حکمران ہے اس وقت وہ ذمہ دار ہے کہ اس کی رعیت یعنی عوام میں کوئی ایک انسان بھوکا تو نہیں سو رہا، یا کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ ناجائز تو نہیں ہو رہا. وہ ان تمام چیزوں کا محافظ ہے، وہ ان تمام چیزوں کا نگہبان ہے، نگران ہے. اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ قیامت والے دن اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا پھر آپ اگر دیکھ لیں آسان، آپ کو میں مثال دے رہی ہوں کہ آپ کے والد صاحب ہیں تو وہ سربراہ ہیں گھر کے. اب ان کی نگرانی ہے یا ان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تم نے اپنے گھر میں جو قانون چلایا یا اسلام کے مطابق تھا یا تم نے اپنا قانون چلایا، تم نے اپنے گھر والوں کو نماز روزے کی دعوت دی یا نہیں، تم نے ان کو اچھے کا حکم دیا کہ نہیں، تم نے پرواہ کی کہ نہیں. جیسے ایک بچہ ہے تو اس کو 7 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنانا باپ کا فرض ہے، ماں کا فرض ہے، لیکن اگر نہیں تو 10 سال میں اس کو مار کے نماز پڑھائی جائے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن ایک والد سے، ایک گھر کے نگران سے، سربراہ سے پوچھا جائے گا. ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کی تربیت صحیح اچھے طریقے سے کی کہ نہیں، جس طرح سے ایک اسلام میں بتایا گیا ہے. یا پھر اسے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے گھر کی حفاظت اچھے سے کی کہ نہیں، تم نے اپنے شوہر کے حقوق کی حفاظت کی کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں شوہر سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو نیک اعمال کرنے کی دعوت دی کہ نہیں، تم نے اس کو بتایا کہ نہیں. تو یہاں پہ یہ جتنا آپ اگر سوچتے چلے جائیں تو ہر انسان اپنے عمل کا ایک جواب دہ ہے. جیسے کہ اگر حکمران کو دیکھا جائے تو مجھے اس وقت سارے ہی خلفائے راشدین نے اپنے اپنے وقت میں بہت اچھے سے بہت حکومت چلائی، لیکن حضرت عمر کا آتا ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ گلیوں میں چکر لگاتے تھے. کہیں پہ کوئی روتا، کسی بچے کی آواز آئے تو میں وہاں پہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے کھانا بھی رکھا ہوتا تھا، سب کچھ رکھا ہوتا تھا کہ کسی کو کہ میری حکومت میں یا میرے جتنا بھی خلافت کا دور ہے اس میں کوئی انسان، کوئی بکری کا بچہ تک بھوکا نہ مرے، کیونکہ قیامت والے دن ان سب چیزوں کا سوال کیا جائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال ایسے رکھیں کہ قیامت والے دن جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم جواب دینے کے قابل ہوں. یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ دفتر کا کارکن، یعنی جس محکمے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا جو
کیا کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹر کہہ دیں یا پھر باس کہہ دیں، تو وہ ذمہ دار ہے اپنے کارکن کے حقوق کے بارے میں. اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ٹائم پر اس کو میڈیکیشن وغیرہ دینا سارا اس کا حق بنتا ہے. اور ایک جو کارکن ہے اس کا بھی اس طرح سے ہے اس کا کہ وہ اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے کہ نہیں، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ نہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں صرف اس لیے ہیں، ہماری یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے عمل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر غلط ہے تو جائزہ لیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھائیں. جس کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرے، کیونکہ جو آپ کا نگران ہے وہ آپ کو شاید نہیں دیکھ رہا. مطلب جو آپ کا باس ہے یا ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی آپ کا ہے، تو وہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام عمل کو، تمام فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کریں، چاہے وہ پھر والدین کی صورت میں آپ ہیں یا پھر ایک محکمے کا کوئی بھی انسان ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں قیامت والے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث نمبر 20 ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. قرآن کریم تشریح. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں. خلق خدا یعنی اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں. تو فلاح و بہبود یعنی ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خدمت میں کے لیے جو کام کی جاتے ہیں. اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں. ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت و تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا بھی ان حقوق کی پاسداری اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے. درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے. درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں. ان سب پہلوؤں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے. خیر الناس، خیر کہتے ہیں بہتر کو، الناس لوگوں میں، یعنی کہ لوگوں میں سب سے بہتر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے. اب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اگر حقوق کے بارے میں دیکھا جائے تو ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. اللہ تعالیٰ کے حقوق چونکہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے آپ کو وہ معاف نہ کر دے. تو ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے عمل کریں کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب ایک انسان ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ان سب کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس کا جو رویہ ہے یا جو معاملات ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن جنت میں جانے کا حقدار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ حقوق العباد ایک ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے ہم کبھی بھی جنت کے حقدار نہیں بن سکتے. اسی لیے اس میں بتایا گیا اس حدیث میں کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے. اب آپ دیکھیں بہت آسان سی ایگزامپل ہے، گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، والد صاحب بیمار ہے، جو بھی ہے، آپ اس کی پرواہ کیے بغیر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. نماز کیونکہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ کو لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس بیمار کی عیادت کریں. آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر کیا ہے کہ جنت کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ اپنے لیے میوے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قدر فضیلت دی گئی ہے اس انسان کو، بیمار انسان کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے. تو ضروری ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی اہمیت دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ضرورت کو آگے رکھیں. احسار ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورت کو دیکھیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور ہمیشہ اسی چیز میں آپ کا فائدہ ہے اور سکون بھی. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے، تو آپ کو دلی طور پہ سکون ہوتا ہے کہ میں نے آج کسی کی مدد کی ہے، چاہے وہ آپ کیسے بھی کریں، تو آپ کو اس بات سے سکون ملتا ہے. ایک اچھا انسان وہی ہے جو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی
بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں ایک چیز تو جو کہ میں بھی سوچتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیوں بنایا، کیونکہ فرشتے تو عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس مقصد سے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اگر ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کسی بھی اذیت سے بچاتے ہیں، تو یہ ہمارے حقوق، ہم جتنے بھی حقوق ہمیں دیے گئے ہیں، یعنی حقوق العباد، ہم بندوں کے حقوق جب پورے کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ یہاں پہ اینڈنگ لائن ہے، جو سیکنڈ لائن ہے، سیکنڈ لاسٹ میں بتایا گیا درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جس سے دوسرے انسانوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر و عافیت بھی ہے اور قیامت والے دن ہمیں اچھا مقام مل سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمارے لیے ایک فائدے کا ہی باعث ہے۔ آج آپ کسی کا خیال رکھیں گے، کل کوئی آپ کا خیال رکھے گا، اور اس طرح سے کیا ہے کہ معاشرے میں بھی آپ کو اچھا مقام ملے گا، لوگوں میں بھی آپ کا عزت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کا اچھا مقام ہوگا۔ اور ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا بیہیو کریں۔ اب جیسے کچھ لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہسپتال بنوا دیتے ہیں، اسکول بنوا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ تو یہی ہے، جیسے عیدی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عبدالستار عیدی کے لوگوں کی مدد کس قدر کی، تو آج وہ تو نہیں ہے لیکن ان کا نام ہے دنیا میں، لوگ آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جائیں، جب آپ نہیں ہوں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور جتنا آپ کو یاد کریں صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اچھا مقام ہوگا۔ اسکول کالج وغیرہ بنوانا یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی جتنا ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے عزت ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں اور خیر الناس بننے کی کوشش کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔